اسلامی مہینے کا آغاز، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ سال کے 12 مہینے کون نہیں جانتا، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کے سن ہجری کے جو 12 مہینے ہیں یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں۔ محرم کا مہینہ بھی انہیں 12 مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اور کب بنایا اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے؟ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کب بنایا؟ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محرم سمیت 11 مہینے اس دن بنائے جس دن اللہ نے آسمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کو اسی دن بنایا جس دن اللہ نے زمین کو بنایا۔ آسمان اور زمین انسان کے پیدا ہونے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، دنیا کا نقشہ یوں بنایا کہ اوپر آسمان ہوگا، نیچے زمین، اور اسی آسمان و زمین کے درمیان میں آدم کے بیٹوں کو بھیجوں گا۔ محرم کا مہینے کے بارے میں بنیادی طور پہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ محرم کا مہینہ، محرم، یہ ہزاروں سال کے بعد نہیں بلکہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پروف کیا ہے؟ دلیل قرآن کریم میں پارے 10 میں سورہ توبہ ہے۔ پارے 10 کا آدھا پارہ جب آپ نکالیں گے تقریباً 7-8 رکوع، اس کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آدھے پارے کے اخیر کی آیتوں میں ایک آیت بیان فرمائی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں، 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن کے اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا۔ یہ ہو گئی دلیل۔ دوسری بات یہ ہے، کوئی بھی مہینہ، مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہوتا۔ کوئی وقت منحوس ہو جائے، کوئی زمانہ منحوس ہو جائے، کوئی ٹائم منحوس ہو جائے، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ زمانے کو منحوس کہا جائے، زمانے کو بے برکت کہا جائے اور زمانے کو کی طرف غلط نسبت کی جائے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دلیل صحاح ستہ حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، اس کے اندر
ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، وہ زمانے کو گالی نہیں دے رہے ہیں، وہ مجھے گالی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کا خالق میں ہوں، زمانے کو پیدا میں نے کیا ہے، وقت کو میں نے پیدا کیا ہے، میں نے بنایا ہے۔ تو زمانے کو گالی دینا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنا۔ حدیث کے اندر باضابطہ طور پہ یہ بات کہی گئی ہے۔ اسی لیے یہ دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی زمانہ اور کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا۔ ہر زمانہ اپنی اصل پر ہے، ہر وقت کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ منحوس کیا ہوتا ہے؟ منحوس کیا ہوتا ہے؟ بے برکتی کیا ہوتی ہے؟ انسان کا برا عمل، انسان کا برا عمل، بدی، خراب کام۔ جو دن انسان کا سب سے زیادہ گناہوں میں گزرا، وہ دن اس انسان کا سب سے برا دن ہے۔ جس دن چوری کیا، جس دن زناکاری کیا، جس دن شراب پیا، گناہوں کی بھرمار کر دیا، وہ دن اس کے لیے بے برکت ہے، وہ دن اس کے لیے خیر والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، وہ دن اس کے لیے برکت والا ہے، خیر والا ہے۔ دو باتیں میں نے بیان کی ہے ابھی۔ محرم کا مہینہ یہ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے بنایا۔ دوسری بات میں نے کہی کہ کوئی زمانہ اور کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا۔ جو زمانے کو برا کہتا ہے، وہ زمانے کو بنانے والے کو گویا کہ نعوذ باللہ برا کہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شہادت، اللہ کے راستے میں اپنا سر کٹا دینا۔ آج کل کے زمانے میں تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں، فلسطین کے بچوں کو اچھی طرح معلوم ہے، غزہ کے مسلمانوں کو اچھی طرح معلوم ہے اللہ کے راستے کی شہادت کیا ہے۔ 10-10 20-20 منزلہ عمارتیں گر جانے کے بعد اس گرے ہوئے ملبے کے اوپر بیٹھ کر مسکرانے والے اس بچے کے چہرے میں شہادت کیا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ شہادت کیا ہے؟ شہادت یہ ہے کہ دنیا کا امتحان اس نے 100% کامیابی سے مکمل کر کے یوں اس کا انتقال ہو گیا شہید کا، اور ادھر وہ جنت میں پہنچ گیا۔ جنت کی نعمتیں، اس کے آثار، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی آسائشیں اس کے طرف۔ شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ جب اپنا کوئی چاہنے، جس کو ہم چاہتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جب وہ شہید ہوتا ہے تو اس بات کا غم ہوتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا دنیا سے، ہم سے جدا ہو گیا۔ لیکن سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شہید مقام شہادت پا کر جنت کا مستحق ہو گیا۔ اور شہید عام انسان کی طرح مرتا نہیں ہے۔ عام انسان جو مر جاتا ہے، وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے، وہ عام انسان کی طرح مرتا نہیں ہے، بلکہ اس کا جسم مرنے کے بعد بھی صحیح سالم رہتا ہے۔ عام انسان سمجھتا ہے
شہید ہو کے چلے گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، زمین میں مٹی میں مل گئے، نہیں، بلکہ قرآن نے کہا سورہ بقرہ میں، تم اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پارے 4 میں ہے، سورہ آل عمران کے اخیر کی رکوعات میں، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں تم ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس روزی مل رہی ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے، شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ چند باتیں بیان کرنے کے بعد اب آئیے، محرم الحرام ہمارے معاشرے میں کیسے دیکھا جاتا ہے؟ محرم کا مہینہ آ گیا تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ غم کا مہینہ ہے، یہ افسوس کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں کوئی نیا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں اچھی غذا مچھلی نہیں کھانا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہے کہ لوگوں کے اندر یا تو یوں کہیے کہ قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، بے دینی یا کم علمی یا نادانی، اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ غلط خیالات پھیل گئے، غلط خیالات پھیل گئے۔ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ ایمان والے کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں پہلا مہینہ منحوس رکھا؟ محرم کا مہینہ پہلا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا مہینہ جو نعوذ باللہ منحوس لوگ سمجھتے ہیں، تو کیا منحوس مہینے کو اللہ نے سٹارٹنگ میں رکھا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کہا زمانہ برا نہیں ہے، محرم بھی ایک پریڈ ہے، 30 دن کا 29 دن کا ایک حصہ ہے، جیسے دیگر مہینے ہیں ویسے یہ بھی مہینہ ہے۔ بے شک اس کے اندر محرم میں 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام شہادت سے سرفراز کیے گئے، آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے، آپ کا مدینے سے مکہ آنا، پھر مکے سے رخت سفر باندھنا، اور حضرت امام حسین کا اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو ساتھ لینا اور کوفہ کی طرف آگے بڑھنا، اکابر صحابہ اکرام کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنا کہ آپ کوفہ مت جائیے، آپ ایران کوفہ مت جائیے، کوفہ کے لوگ آپ کو بے شک بلا رہے ہیں لیکن آپ وہاں مت جائیے، وہ دغا کریں گے، دھوکہ دیں گے، وہ آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے دغا کیا، آپ کے ساتھ بھی دغا کریں گے، آپ مت جائیے۔ یہ جو واقعات ہیں، اور پھر اخیر میں لوگوں نے اصرار کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، یزید کو اپنا بادشاہ مانو، ایک ظالم کو،
ایک فاسق کو، ایک فاجر کو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے رگوں میں محمد الرسول اللہ کے ذات عالی کا جذبہ اور وہ خون بہ رہا ہے۔ میرے نانا سید الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، میں جیتے جی کسی ظالم، فاسق، فاجر آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ باطل کے سامنے نہیں جھکے امام حسین، حق کا علم اٹھایا، حق کا جھنڈا لہرایا اور دنیا والوں کو قیامت تک بتایا کہ رسول اللہ کا نواسا کسی ظالم کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ ظالموں نے کربلا کے اس عظیم میدان میں نواسہ رسول کا خون بہایا، سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر اہل بیت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت تھے ان کے ساتھ گستاخانہ معاملہ کیا۔ وہ سارا جو واقعہ ہے، میں نے ایک مختصر اشارہ کیا ہے، یہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، ہر مسلمان کو معتبر صحیح کتابوں سے اس واقعے کو سمجھنا چاہیے۔ نوٹ کیجئے، معتبر، مستند، صحیح تاریخ پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو بھی کتاب ہاتھ میں لگی وہ پڑھ لیں۔ صحیح جو تاریخ ہے نواسہ رسول کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں تو انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے لے کر وفات تک کے حالات ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا جو عنوان ہے محرم کے مہینے میں مسلمان کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس پہ ہم کو بات کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں محرم منحوس، نہیں صاحب، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کبھی منحوس نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہے 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے ہیں، ان میں ایک محرم بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محرم حرمت والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے، اور عجیب بات ہے کہ مسلمان اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ قرآن ایک بات بتا رہا ہے، منہا اربعۃ حرم، 7 گوٹو، 4 احترام والے مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں، جن میں ایک مہینہ محرم ہے۔ مسلمان کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا محرم میں، مسلمان کہتا ہے میں دکان نہیں کھولوں گا محرم میں، مسلمان کہتا ہے میں نیا کپڑا نہیں پہنوں گا محرم میں، فلاں نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا۔ کدھر جا رہی ہے امت؟ قرآن جب ہاتھوں سے چھوٹ گئی تو ایسی جو چیزیں پھیل گئی، نتیجہ یہ ہے کہ ایسے غلط توہمات، غلط تصورات اور لوگوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی پروپیگنڈا، عجیب و غریب چیزیں امت کے درمیان میں عقیدہ بن کر جم گئی۔ عقیدہ جیسے مضبوط ہوتا ہے ویسے یہ چیز مضبوط جم گئی۔ اس لیے وقت اللہ کا بنایا ہوا، بے شک ہمیں بہت درد ہے، بہت افسوس ہے، ہمارا جی چھلنی ہے۔ کیوں؟ 10 محرم کو حضرت امام حسین نواسہ رسول کی شہادت ہوئی ہے۔ ہم کروڑوں اربوں مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نواسہ رسول کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ غم بھی ہے، افسوس بھی ہے، لیکن ہم وہ کام نہیں کر سکتے کہ جس سے شریعت نے منع کیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، ہم میں سے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم میں سے نہیں ہے وہ آدمی جو رخسار پیٹے،
سینہ ٹھوکے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا دعوى الجاہلیہ او کما قال۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، غموں میں کسی کا بھی انتقال ہو، کسی کوئی بھی غم لاحق ہو، آدمی بیٹھ کر اپنا چہرہ یوں ٹھوکے مارے، رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے غم میں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ ہمارا طریقہ ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارے مزاج کا ہے ہی نہیں۔ کیا بات فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور امت کس طرف جا رہی ہے، امت کا رخ کدھر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، بے دھڑک اور بغیر ہچکچاہٹ کے محرم میں اچھے سے اچھا کام آدمی کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ اللہ نے محرم اسی لیے بنایا کہ آدمی اچھے اعمال سے شروعات کرے، محرم کی اچھے اعمال اس کے اندر انجام دے، ہر اچھے کام کی شروعات اس کے اندر کرے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، ایک طرف معاشرے کا رخ، دوسری طرف قرآن اور حدیث کے اندر محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ الفاظ سناؤں میں آپ کو، شہر اللہ المحرم شہر اللہ، محرم اللہ کا مہینہ ہے جسے اللہ اپنا مہینہ کہے۔ مسلمان کہہ رہا ہے وہ محرم، نعوذ باللہ، منحوس ہے۔ اللہ جس مہینے کی نسبت اپنی طرف کرے، یہ مہینہ میرا ہے، سمجھیے اس کو۔ کعبہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کا کعبہ، کعبۃ اللہ۔ مسجد کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ کیا اللہ کے گھر میں کوئی آدمی گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے گھر میں کوئی آدمی شراب پی سکتا ہے؟ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کوئی گناہ کا کام کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب اس سیمنٹ سے بنی ہوئی اس عمارت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو گئی تو یہ مقام پوتر ہو گیا، یہ مقام مقدس بن گیا، یہ جگہ محترم بن گئی۔ اب یہاں کا اینٹ مقدس ہے، یہاں کا ٹائلز مقدس ہے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی کہ یہ اللہ کے گھر کا حصہ ہے۔ یہاں کے در و دیوار پہ تھوکا نہیں جا سکتا، کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب محرم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، آدمی دھڑلے سے کہے کہ محرم اچھا مہینہ نہیں ہے تو یہ بہت بری بات ہے، غلط بات ہے۔ وقت نہیں ہے، کافی باتیں کہنے کی ہیں دوستوں اور بزرگوں۔ محرم کے مہینے میں دو کام کرنے کا ثبوت ملتا ہے احادیث کے اندر۔ ہم قرآن کھولتے ہیں صاحب، ہم حدیث کھولتے ہیں صاحب، ہم بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات سب کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، قرآن میں، حدیث میں، اس میں جو ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں صاحب۔ ہمیں لوگوں کی زبانوں پہ چلی ہوئی باتیں کہنا نہیں آتا، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، جب تک دلیل ہماری آنکھوں سے نہ گزرے، جب تک امت کے مستند علماء کے پاس کوئی پروف سے کوئی چیز نہ آ جائے، اس وقت تک یہ زبان میں ہمت نہیں ہے کہ ممبر مسجد کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی غیر مستند اور غیر معتبر بات ہم اپنی زبان سے نکال سکیں۔ کم از کم ہمت نہیں ہے،
دو باتیں کرنے کا ثبوت ہے محرم کے مہینے میں. پہلا یہ پورے محرم کا مہینہ محترم ہے، اس میں روزہ رکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون؟ حضرت علی کون ہے؟ وہ داماد رسول ہے، اہل بیت میں سے ہے، اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں حضرت علی. ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ رمضان کے بعد میں کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی سوال میری آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کیا کہ رمضان کے بعد کون سے مہینے میں روزہ رکھوں، یہی سوال کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھو، فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو، محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو. ہم مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، عاشق رسول ہیں، ہم فدا، ہماری زندگی فدا نبی کی ذات پہ، نبی کی عزت پہ. ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں میں اپنی امت کو محرم کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے والے دیکھنا چاہ رہا ہوں. ہم میں سے کتنے ہیں میرے بھائی جو گزشتہ محرم تک اپنی زندگی کے ہم نے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہوں؟ اسی لیے محرم کے مہینے میں 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. عاشورہ 10 محرم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، رمضان میں 30 روزے فرض ہیں، اس سے پہلے عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. اور صحابہ کرام بھی 10 محرم کے دن سحری کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 10 محرم کے دن سحری کرتے تھے. 17 جولائی اس سال 10 محرم کے دن سحری کرتے تھے. مدینہ آئے، دیکھا کہ یہودی لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کو. بتایا گیا اللہ کے نبی آج کے دن 10 محرم کے دن یہودی بھی رکھ رہے روزہ. پوچھا کیوں؟ کہا کہ 10 محرم کے دن ہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی. فرعون کو جو پانی میں ڈبویا گیا، وہ مشہور واقعہ ہے فرعون کے پانی میں ڈوب کر مرنے کا. موسیٰ علیہ السلام کو 6 لاکھ بنی اسرائیل کو آزادی ملنے کا وہ 10 محرم کو ہوا. اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، خوشی میں 10 محرم کے دن شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ کو تو ہم بھی نبی مانتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، پرائے نہیں ہے، وہ نبیوں کے سلسلے کے کڑی ہیں، ہم بھی نبی مانتے ہیں. مکے میں بھی ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اب مدینے میں بھی ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. لیکن چونکہ مسلمان کو کافروں کی جیسی عبادت نہیں کرنا چاہیے، مسلمان ہے وہ یہودیوں کی طرح کوئی عمل کرے، عیسائیوں کی طرح کوئی عمل کرے، نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی ایک دن روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن 10 محرم کو. اگر میں آئندہ سال زندہ رہا 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا. کیا فرمایا؟ 9 محرم کو. کیوں؟ تاکہ ہمارے اور یہودیوں کے عمل کے اندر یکسانیت نہ رہے. وہ ایک رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے. مسند احمد کی روایت عبداللہ ابن عباس کی، اس کے اندر 9 یا پھر 9 کو اگر کوئی نہیں رکھے 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کو روزہ رکھے. روزہ اصلاً ایک ہے،
10 محرم کا، لیکن یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، سیم ٹو سیم نہ کریں، یہودی بھی وہ کام کر رہے ہیں ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو، اس کے لیے آقا نے فرمایا 9 محرم کا بھی روزہ رکھو، 2 روزے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک روزہ 9 محرم کا اور دوسرا روزہ 10 محرم کا، جو یہ 2 روزے رکھ لیے، 11 محرم کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے 9 محرم کو روزہ نہیں رکھا، 10 کو رکھا، تو اب 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ 11 محرم کا کر لو، 2 روزے ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزے تو 2 رکھنا ہے، 10 کے ساتھ 9 کا ملائیے یا 10 کے ساتھ بولیے 11 کا ملائیے۔ یہ عبادت ہے، یہ کام ہے کرنے کا، یہ کام کریں اور بڑے فخر سے کریں، اجتماعیت کے ساتھ کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا امتی ہونے پر فخر کرتے ہوئے کام کریں۔ وقت مکمل ہوا 10 محرم کو کرنے کا، ایک کام احادیث کے اندر کئی حدیثوں میں کہ 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پہ کشادگی اختیار کرو، یعنی رزق میں فراخی کرو، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پہ کشادگی کرے گا، اللہ تعالی اس پر سال بھر کشادگی فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ کام جو ہے کرنے کا ہے، لہذا ان 2 باتوں پہ عمل کریں اور ماہ محرم کو منحوس نہ سمجھیں۔ اور اگر اتفاقی طور پہ کوئی کام ہمارا محرم کے مہینے میں شروع ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو شروع کرنا برا ہے یا شروع نہیں کرنا چاہیے، یہ سب باتیں قرآن و حدیث سے میل نہیں کھاتی۔ دوستوں اور بزرگوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور حق کو تلاش کرنے کی، قرآن اور حدیث پڑھنے کی اور اس سے حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔